पाकिस्तान में सुनने वाले और देखने वालों को अरसलान शहजाद का सलाम पहुँचे। आज हम बात करेंगे काला बाग डैम पर कि काला बाग डैम जो है वो क्यों ना बन सका, इस पर क्या एतराज़ात थे जो हमारे सियासतदानों ने लगाए और ये सियासत की नज़र हो गया, जो कि इस वक्त काला बाग डैम जो है मैं समझता हूँ कि वक्त की अहम ज़रूरत भी है। अगर काला बाग डैम होता तो उसके क्या फ़ायदे होते और इस पे क्या एतराज़ात थे जो हमारे सियासतदानों ने लगाए, जिसकी वजह से काला बाग डैम ना बन सका। इस पे बात करेंगे। इस पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो मैं आज आपके इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काला बाग डैम की जो तारीख है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। काला बाग डैम पंजाब की सरजमीन पर बनने वाला आबी मंसूबा है जो कि सियासी बदहाली की नज़र हो गया था। इस डैम के लिए पहले सर्वे कार्बन बरतानी हुकूमत ने कायम पाकिस्तान से कबल 1978 में किया था। कायदे आज़म की इजाज़त से फरवरी 1948 में मियाँ वाली के मकाम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तमीर किया गया। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक इस मसले को ले गया। भारत पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा तय पाया। अयूब खान ने पाकिस्तान की अहमियत को समझते हुए काला बाग डैम की तमीर को ज़रूरी समझा, मगर अयूब दौर में दीगर आबी मंसूबों की तमीर ज़ोर शोर से जारी थी, इसलिए काला बाग डैम सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहा। काला बाग डैम की बारी आने से पहले अयूब खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई। पहले ये हुआ। इसके बाद जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो भुट्टो की जमहूरी दौर में पहली बार इस डैम को पाकिस्तान के लिए मोज़र करार दिया गया और इससे जान छुड़ाने की कोशिश की गई। काला बाग डैम पर सही मायनों में काम जनरल ज़िया के दौर में शुरू हुआ। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में खुसूसी तौर पर डैमों के माहिर डॉक्टर कैनरी कमेटी बनाई गई जिसने काला बाग डैम के हवाले से रिपोर्ट तैयार की। 1983 में डॉक्टर कैनरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक इस डैम की ऊंचाई 925 फीट हो गई और 6.1 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है स्टोर किया जा सकेगा। इस तमीर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा दरकार होगा। ये पूरे मुल्क के लिए 50 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेगा। $8 बिलियन इस तमीर पर खर्च होंगे और 5000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार हासिल की जा सकेगी। ये मंसूबा जो है ये ज़ियाउल हक साहब के दौर में तैयार किया गया और इस पर बड़ी तेज़ी से काम भी शुरू हुआ। और अगर इस मंसूबे में तब काला बाग डैम की तमीर हो जाती तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे मुल्क में जो बिजली की कमी थी वो कभी ना आती, जो पानी की कमी थी वो कभी ना आती, और कभी मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया की तरफ ना देखना पड़ता। ये जो हमें पानी का आए दिन मसाइल रहते हैं, हमारी जो फसलें हैं, जो हमारे किसान हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं मिलता और हमारे जो किसान हैं वहाँ पे उनकी फसलों की पैदावार नहीं होती और वो लोग जो जब फसलें नहीं होती तो उनका रोज़गार नहीं चलता, क्योंकि किसान का दारोमदार जो है वो सारा काश्तकारी पर होता है, अपनी फसलों पर होता है। अगर उनकी अच्छी फसल की पैदावार होती है तो वो जाकर मैं समझता हूँ कि उनका रोज़गार चलता है, वरना नहीं चलता। मैं एक बात करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से, फिर मैं और रिपोर्ट आपके सामने पेश करूँगा। ज़िला खुशाब में चक नंबर 38 DB में हमारा एक वहाँ पे एक नहर गुज़रती है। वहाँ पर मोगा नंबर 2 जो है वहाँ पे जो कम से कम मुझे कोई एक राइट जो फिगर है वो तो नहीं याद है, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है कि वहाँ पे मोगा नंबर 2 पे जो काफ़ी सारी एक पूरे मोगे पे जो लोगों के रकबे होते हैं वहाँ पे हैं और वहाँ पर 4 इंच का गवर्नमेंट ने मोगा जो है वो लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ज़मीनों को अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से वहाँ पे किसान जो है वो बेरोज़गारी की तरफ धकेले जा रहे हैं। वहाँ पर कोई भी पानी का ज़रिया नहीं है। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली में जो हेड ऑफिस है
وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے وسیلہ سے مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ میں بات کروں، اور وہاں پر اگر اس پروگرام کو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے یا جو بھی اس محکمہ سے تعلق رکھتے ہیں، مہربانی کر کے ان کا مسئلہ حل کریں، ورنہ وزیر اعظم صاحب اس بات کا ایکشن لیں۔ وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی پانی نہیں مل رہا، اور وہ لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس بات کا نوٹس لیا جائے، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، نہ وہاں کا متعلقہ کوئی لیڈر جو ہے وہ ان کی بات آگے تک پہنچا رہا ہے، نہ کوئی اور بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ بڑے بے حد پریشان ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے حکم پر کالا باغ کی تعمیر کے لیے دفتر تعمیر کیے گئے، وہاں پر روڈ بنائے گئے، مشینری منگوائی گئی۔ KPK نے اعتراضات کیے کہ کالا باغ ڈیم کے موجودہ ڈیزائن سے نوشیرہ شہر ڈوب جائے گا، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ڈیزائن میں تبدیلی لائی گئی، اور ڈیم کی اونچائی 925 سے 915 فٹ کر دی گئی۔ سندھ میں موجود اس وقت سول سوسائٹی نے اعتراضات اٹھائے کہ پنجاب سندھ کا پانی جو ہے وہ بھی غصب کر لے گا، مطلب وہ بھی اپنے حوالے کر لے گا، اور سندھ کو کوئی پانی نہیں ملے گا۔ یہ جو اعتراضات تھے اس وقت کے حکمرانوں نے اٹھائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بددیانتی تھی، اور یہ منصوبہ سندھ کی عوام کی منظوری نہیں، تب جنرل ضیاء نے چاروں صوبوں کو پانی تقسیم کرنے کا ایک فارمولے پر راضی کیا، اور اس معاہدے اور فارمولے کے مطابق پنجاب 37% سندھ اور 33% سرحد، 14% بلوچستان، 12% دریائی پانی لینے پر راضی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی جنرل ضیاء کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہمارے ملک میں ہونے لگتا ہے تو جہاں اس لیڈر کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کو مروا دیا جاتا ہے، خدا کرے کہ ہمارے ملک میں ایسے لیڈر آئیں، ہمارے عوام کی، ہمارے تمام لیڈروں کی ایسی سوچ ہو کہ وہ ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہو سکے، اور اس پر ضرور سوچے، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے۔ اچھا، پھر ضیاء الحق کے بعد منصوبہ دوبارہ کٹائی میں پڑ گیا، اور آنے والے دنوں میں جمہوری حکومتوں نے جب معمول اس کو پاکستان کے لیے نقصان دہ قرار دینا شروع کر دیا گیا۔ جنرل پریم مشرف نے کالا باغ ڈیم سمیت ملک بھر میں 6 بڑے آبی منصوبوں پر کام کرنے کا اعلان کیا، اور کہا کہ ڈیم نہیں بنیں گے تو مر جائیں گے۔ ان منصوبوں پر نیلم، جہلم، کالا باغ، باشا ڈیم، منڈی، کھوڑی اور کرم تنگی ڈیم شامل ہیں۔ 2005 میں مشرف نے یہ اعلانات کیے کہ 2007 میں وکلاء کی تحریک کی وجہ سے اپنی وردی سے ہاتھ دھونا پڑا، اور 2008 میں مشرف صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا، اور پھر وہ کام وہاں کا وہاں ہی رک گیا، تاکہ ہم ان 2 سالوں میں نئے سرے سے ان تمام ڈیموں کی جو رپورٹ ہے وہ ہم نے بنائی، تاکہ جبکہ نیلم جہلم پر کافی کام نمٹا لیا گیا اور غازی بروتھا میں منصوبوں کو مکمل کیا گیا۔ میرے عزیزو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے جب بھی بننے کا منصوبہ بنا تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ منصوبہ کینسل ہو گیا۔ مشرف کے بعد آنے والی جمہوری 2 لحاظ سے پاکستان کے مہلک ثابت ہوئی۔ باشا ڈیم کو بھی لٹکا دیا گیا۔ 2008 میں مکمل ہونے والے نیلم جہلم منصوبے کو 2018 تک کھینچ لیا گیا، اور تاحال اس پر کام جاری ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم کالا باغ ڈیم پر کیا گیا، جس کو نواز شریف و زرداری نے ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا اعلان کر دیا، جو کہ میاں والی اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کی عوام کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو شاید ہمارے کسان جو ہیں وہ خوشحال بھی ہوتے۔ تو قوم کے وسیع تر مفاد میں کالا باغ ڈیم منصوبے کو بند کرنے کے لیے کیا گیا نقصان ہوئے ہیں، اور اس پر سب سے آخر میں بات کریں گے۔ پہلے اس ڈیم کے فوائد پر ہونے والے اعتراضات پر بات کرتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کے جو فائدے تھے ان میں سے پاکستان کے 3 بڑے ڈیم تربیلا، منگلا اور چشمہ کو مجموعی پانی ذخیر کرنے کی اصلیت 13 ملین ایکڑ فٹ ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم کے لیے 6 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی ذخیر کرے گا۔ ڈیم میں 3 سال کے لیے پانی
جو ہے وہ جمع کیا جا سکے گا۔ کالا باغ ڈیم پاکستان کی 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو سیراب کرے گا، اور نہری پانی کی فی ایکڑ پیداوار آج کل 3 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ اس حساب سے صرف کالا باغ ڈیم سے پاکستان کو سالانہ 15 ارب کی زائد زرعی پیداوار ملے گی، جس کے بعد پاکستان زرعی طور پر کچھ بھی درآمد نہیں کرنا پڑے گا، البتہ پاکستان کو زرعی برآمد دگنی ہو جائے گی اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو جو ہم باہر سے بہت ساری جو سبزیاں ہیں یا بہت سارے گندم ہے اور چیزیں ہم برآمد کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہم کو نہیں کرنی پڑتی، ہمارے ملک میں خود اتنی پیداوار ہوتی کہ باہر سے دوسرے ملکوں سے اس چیز کی ضرورت جو ہے وہ کبھی نہ پڑتی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقے، سندھ کے زرعی علاقے اور بلوچستان کے جو مشرقی حصے ہیں اس ڈیم کے پانی کی بدولت قابل کاشت بنائے جا سکتے تھے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں سے ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانگ بنو کو زرعی مقاصد کے لیے مزید 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل جانا تھا۔ وہاں کی تقریباً 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت ہو جاتی اگر کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بن جاتا۔ KPK کو کسی بھی صوبے سے پانی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور زرعی جو ہماری اجناس ہیں ان کو افغانستان کی برآمد اور زبردست اضافہ ہوتا۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو بھی اضافی 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مہیا ہوتا۔ سندھ میں کاشتکاری کے لیے پانی دستیاب ہوتا، جس کی اس وقت شدید قلت ہے۔ سندھ میں سب سے بڑا جو میرے عزیزو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے۔ وہاں پہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گندا پانی جو ہے وہ بھی پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں پہ خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ لاکھوں اربوں جو زمینیں ہیں وہ بنجر پڑی ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے۔ تو اگر یہ کالا باغ ڈیم بن جاتا تو اس سے کیا ہوتا کہ سستی بجلی جو ہے وہ کارخانوں کو ملتی اور لوگ خوشحال ہوتے، یہ ہمارے درمیان جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ بھی نہ بنتا، اور پاکستان میں اگر پاکستان کی برآمد جو ہے وہ دگنی ہو جاتی، جو باہر سے چیزیں وغیرہ آتی ہیں، بلکہ اتنی چیزیں ان کے پاس ہوتی کہ یہ خود پاکستان جو ہے دوسرے ملکوں کو بجلی بیچ سکتا تھا، دوسرے ملکوں کو ہماری جو سبزیوں کی صورت میں جو اشیاء ہیں ان کو دوسرے ملکوں میں سیل کر سکتا تھا، اور پاکستان خود یہ چیزیں سیل کر کے تو آج ان کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑتا، ان کے پاس خود اتنا پیسہ ہوتا، اور اگر پاکستان خوش ہوتا تو غریب آدمی پاکستان میں رہنے والا خوش ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا کر پاکستان کے ساتھ ہمارے حکمرانوں نے بہت ہی بڑی زیادتی کی ہے، اور ہمیشہ مسئلہ رہا پنجاب اور سندھ کا۔ سندھ نے چاہا نہیں بننا چاہیے، پنجاب نے چاہا بننا چاہیے، اور یہ آپس کی جو ہمارے رنجشیں تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ہماری سیاست کی نظر ہو گیا، جس پر افسوس ہے۔ میری ابھی بھی حکمرانوں سے گزارش ہے کہ اس پر سوچیں، یہ پاکستان کی اہم ضرورت ہے۔ یہ مسائل تھے جو کالا باغ ڈیم کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے آج کے پروگرام میں۔ اپنے ہوسٹ ارسلان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔